نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَإِن کانا، اور اگر ہے وہ، ذو اسرتٍ تنگی والا، عین سین را، اسر یوسر کے برعکس، جو تنگ دست ہو، جس کا ہاتھ کھلا نہ ہو، مشکل میں ہو، فنظرۃ، تو مہلت دے۔ نظرۃ کا ورڈ نون زوا را، اس کا روٹ ہے نظر، کہتے ہیں دیکھنا، تو ذرا دیکھو، انتظار کرو، فوراً فیصلہ نہ کرو، جانو، انتظار کرو کہ کون نہیں دے سکتا تو اس کو ڈیل دے دو۔ الی میسرہ، آسانی تک، اس کا ہاتھ کھلنے تک، اس کا ورڈ یسر سے ہے، آسانی تک انتظار ہے، یعنی اس کے ہاتھ کھلنے تک، حالات بہتر ہو جائیں اور وہ قرض دے اور قرض دینے کے قابل ہو جائے، یا اس کی مشکل آسان ہو جائے جس سے بچنے کے لیے اس نے قرض لیا تھا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر کبھی بھی اس کے حالات میں بہتری نہیں ہے تو صدقہ کر دو، خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم رحمت پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، محبت ہو۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا ہے اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دیتے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں بڑھاؤ بلکہ معاف کر دو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو۔ دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دو۔ تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی دینے کے قابل نہیں تو صدقہ کر دو، واپس ہی نہ لو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آئے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مثلاً اگر آپ نے 6 مہینے کی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا تھا، جب وہ واپس ملنے کا وقت آئے تو وہ شخص پریشان تھا اور آپ نے کہا اچھا 1 مہینہ اور لے لو۔ اب وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا، تو یہ جو میسر کا لفظ ہے نا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سہولت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو ادائے قرض کی مہلت اس وقت تک دی ہو جب تک اس کو میسر آ جائے، یعنی قرض ادا کرنے کا مال میسر آ جائے یا اس کا مطالبہ معاف کر دیا جائے۔ فرمایا، میں تجھے اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، اور معافی کے بعد تحریر بھی جلا دے، یعنی پوری طرح وہ اس کو صاف کر دے، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اس شخص پر سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جب ہر کوئی پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان ننگے پاؤں ہوگا، ننگے بدن ہوگا، اس وقت اس کو سایہ کرے گا۔
دھوپ سے بچائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی پڑھی، یعنی آپ نے بیان کیا کہ ایک شخص کسی اقوام میں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، اور جو غلام تھے ان سے کہتا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مجبور ہو تو تم اس کو مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے فرشتے اس کے پاس بھیجے تو ان کو کیا حکم دیا؟ تم اس شخص کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا کسی بھی قسم کا احسان نہ لے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے جب کوئی کسی کو قرض دے تو پھر قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے، کہیں وہ بھی ربا میں نہ آ جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے بعد کوئی جانور دے تو وہ نہ سواری پر سوار ہو نہ اس تحفے کو قبول کرے، مگر ہاں اس صورت میں جب کوئی قرض دینے سے پہلے اس قسم کا معاملہ چل رہا ہو، یعنی آپس کا لین دین ہو۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس شخص کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھاتے ان سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔